یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 اور 206 جو کہ اس سورت کی آخری آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور غافلین میں سے مت ہو جائیے۔ بے شک جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے آداب کے بارے میں فرمایا گیا تھا، اور ان آیات میں اللہ کے ذکر کا حکم اور اس کے آداب بیان فرمائے گئے ہیں۔ چونکہ ذکر، قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہی کی اقسام میں سے ہے، تو اس لیے اس کے مزید آداب ان آیات کے اندر فرمائے گئے ہیں، اور اوقات کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے کہ کن اوقات میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ اس آیت سے اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی، یعنی قرآن کے معانی اور ذکر کے معانی کا تصور اور تفکر کیا جائے، زبان کو بالکل حرکت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دی جائے مگر آواز بلند نہ ہو جس سے دوسرے لوگ سن سکیں۔ یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشاد ربانی میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اپنی ذات کے اندر اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے میں داخل ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استحضار قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی بھی حرکت ہو اور آواز بھی ہو، مگر اس طریقے کے لیے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے، حد سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ طریقہ قرآن مجید میں ارشاد قرآنی کے مطابق دون الجہر من القول میں فرمایا گیا کہ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کی مزید وضاحت یہ فرمائی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قرات میں فرمایا گیا کہ نہ زیادہ جہر کریں اور نہ بالکل اخفا کریں، بلکہ جہر اور اخفا کے درمیانی کیفیت، اعتدال والی کیفیت کو رکھا کریں۔ صحیح حدیث میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے مگر تلاوت آہستہ کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ جب صبح کو یہ دونوں حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں رات کو تمہارے پاس گیا تھا
تو دیکھا کہ تم پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہ کافی ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرات میں جہر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ ہو اور شیطان اس کی آواز سے دور بھاگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی کہ ذرا آواز کو کچھ بلند کر لیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آواز کو کچھ پست کر لیا کریں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوا کرتی تھی، جہرن کرتے تھے یا سرن؟ تو انہوں نے فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن، دونوں طرح کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں پھر اگلا ادب یہ بتایا گیا خیفہ کے لفظ سے کہ تلاوت اور ذکر کے وقت انسان پر خوف کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور یہ خوف اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایذا کی وجہ سے، بلکہ فرمایا کہ جب آدمی اپنے سے بڑی شان والے اور عظمت والے کے پاس جاتا ہے تو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، آداب کا سامنا کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر خوف اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس کی شایان شان کے خلاف کوئی چیز نہ ہو جائے۔ اسی طرح انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان آداب کے ساتھ اس سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح عبادت اور تلاوت بھی ان آداب کے ساتھ نہیں ہو سکتی جس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے دل کے اندر کچھ خوف ہونا چاہیے۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر۔ آہستہ، اس کے معنی آواز آہستہ کرنے کے ہیں، اگرچہ ذکر اور تلاوت میں کا ادب یہ بھی ہے کہ آہستہ اور پست آواز سے کیا جائے۔ یہ بھی فرما دیا گیا آواز سے کرنا ممنوع نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند نہ کی جائے، نہ اتنی بلند کی جائے کہ جس میں خشوع اور خضوع اور عاجزی اور تضرع کی کیفیت جاری رہے۔ آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات یہ فرمائے گئے کہ صبح اور شام۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں 2 بار صبح اور شام اللہ کا ذکر میں ضرور مشغول ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام بول کر تمام دن اور رات کے اوقات مذکور ہوں، مقصود ہوں، جیسے کہ مشرق اور مغرب بول کر سارا عالم مراد لے لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اس طرح مشغول نہیں ہوگا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کی یاد کو چھوڑ گیا تو پھر وہ غفلت کے اندر پڑ جائے گا، تو غافلین میں اپنے آپ کو شمار نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم میں ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، انہوں نے پھر پوچھا، پھر انہوں نے دہرایا، تو انہوں نے پھر آخر میں یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کیونکہ تمہارے سجدے سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بڑھاتے ہیں اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، استکبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور سجدے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ نماز میں سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں بندے کو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور یہ سجدہ ہی جو ہے وہ نماز کا ایک اہم جزو ہے۔ یعنی عبادت کا معنی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے، ایک مومن سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ یہ مومن سجدے میں گر گیا اور سجدہ کر رہا ہے، اور میں اسی سجدے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا تھا، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے۔
پڑھنے والا اور سننے والا سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت کر لیا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ذکر خفی اور ذکر جہری کسے کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ آیات کے ترجمہ اور تفسیر میں معلوم ہوا کہ ذکر کے دو طریقے بیان فرمائے گئے، ایک زبان سے اور ایک قلب سے۔ جو زبان کے ساتھ کرنا ہے یعنی زبان اور آواز کے ساتھ، تو اس میں بھی فرمایا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھا جائے، اس قدر بلند نہ کیا جائے کہ جس سے دوسروں تک بات پہنچے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑانا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو فرمایا کہ ہیبت اور عظمت والے شخص کے سامنے کوئی شخص بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا جب دل کے اندر عظمت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی عظمت دل کے اندر ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھا جائے۔ اور خفی، ذکر خفی دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا بغیر زبان کو ہلائے، اس میں تفکر اور تدبر بھی شامل ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ دونوں طرح کے طریقے جائز ہیں، آواز کے ساتھ بھی یعنی بلند آواز کے ساتھ بھی اور پست آواز کے ساتھ بھی۔ شرط یہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے کے ذکر اور عبادت کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔